بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہر روز ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تو آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ایک ٹیچر ہیں، زین اقبال صاحب جو ہیں، وہ کیمسٹری کے ٹیچر ہیں، اور جو ہے ہم انہی کی زبانی ان کا تعارف اور ٹیچنگ کے بارے میں جو ہم سوال کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک ایڈ جو دیا تھا اس جو انٹرویوز کے بارے میں، تو اس وقت ہم جو ہے وہ انٹرنیٹ پرابلم کی وجہ سے اور سار کی جو مصروفیات کی وجہ سے ہم جو ہے اس وقت نہیں آ سکے، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اور اس ایڈ پر جو ہمارے ناظرین نے کچھ کمنٹس کیے تھے جو سر سے جو ہے سوال پوچھنے کے لیے، تو وہ بھی آج ہم ان سے پوچھیں گے اور ان کے زندگی کے بارے میں ہم جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں احمد بھائی؟ سر جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر آپ سنائیں کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ سر سب سے پہلے تو معذرت آپ سے بھی اور اپنے ویور سے بھی کہ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کو بار بار ویٹ کا کہتا رہا، تو اس کے لیے جو ہے وہ نہیں میری طرف سر سے کوئی بات معذرت۔ نہیں اوکے سر کوئی جی سر اوکے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک اپنا جو پیارا سا انٹروڈکشن کروا دیں۔ ہاں جی، السلام علیکم ویورز، میرا نام زین اقبال ہے، اور میں ملتان سے تعلق ہے میرا۔ ماسٹرز میں نے کیمسٹری میں کیا ہوا ہے، اور پریویس 4 to 5 ایئرس سے میں گورنمنٹ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ٹیچر سرو کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دا اسکالرز اکیڈمی میں جو ہے وہ جہاں کیمسٹری ٹیچر کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، وہاں جو ہے وہ ڈائریکٹر کے جو ہے وہ ڈائریکٹر کے طور پر بھی جو ہے ورک کر رہا ہوں۔ تو یہ تو تھا میرا شارٹ سا انٹروڈکشن۔ جی سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت ہی پیارا سا اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جو آپ اکیڈمی کا کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے خود بنائی ہے یا پھر ویسے آپ ٹیچر ہیں وہاں پر؟ ہاں جی، یہ جو اکیڈمی ہے یہ میں نے جو ہے وہ خود بنائی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا پہلے جو ہے نا میں نے انیشیٹو لیا تھا، اس سے پہلے میں نے ڈیفرنٹ اکیڈمیز میں جو ہے نا وہ ایز اے ٹیچر سرو کیا ہے، مگر پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ جو ہے وہ اپنا سٹارٹ لیا جائے کام کا۔ تو تب جو ہے وہ میں نے اس پر جو ہے ورکنگ سٹارٹ کی، اور اب جو ہے وہ الحمدللہ میں ایک اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ چلا رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ سر آپ نے کہا کہ میں پہلے جو ہے جو ادر جو ہیں اکیڈمیز ہیں ان میں آپ ٹیچنگ کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ نے سوچا کہ کیوں نہ ہماری اپنی جو اکیڈمی ہو، تو پھر آپ نے اپنی ایک اکیڈمی بنائی۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے سے جو آپ لائف جرنی کے بارے میں آپ نے بتایا۔ سر میرا جو آپ سے پہلا سوال ہے کہ جو ہم یہ سوال جو ناظرین کی طرف سے یہ ہے کہ، اور یہ سوال میرا بھی تھا اور ناظرین کی طرف سے بھی آیا ہے کہ یہ ایک اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے ہاں بارے جی، میں۔ اگر ایک گڈ ٹیچر کی بات کی جائے تو ویسے تو بہت ساری جو ہے وہ کوالٹیز ہونی چاہیے، اور ڈفرینٹ جو ہے وہ ویورز کے کمنٹس بھی ڈفرینٹ ہوں گے کہ کون کون سی کوالٹیز ہوں ٹیچر کے اندر، مگر میں ان سب کوالٹیز کا سم اپ جو ہے نا وہ یہ کہوں گا کہ ٹیچر کی جو ہے نا وہ لسننگ سکلز جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ جتنی لسننگ سکلز اسٹرانگ ہوگی اتنا وہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی بات کو، اسٹوڈنٹس کے جو ہے وہ پیرنٹس کی بات کو سن بھی سکے گا اور سمجھ بھی سکے گا، اور اس کا جو ہے وہ آؤٹ پٹ بھی دے سکے گا۔ تو اس لیے اگر لسننگ سکلز اسٹرانگ ہوگی تو میں اس کو جو ہے وہ گڈ ٹیچر کنسیڈر کروں گا۔ مگر ہمارے ٹیچرز کمیونٹی میں یہ بہت جو ہے وہ ایشو آتا ہے کہ ان کی لسننگ سکل جو ہے نا وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، تو اس کا پھر جو ہے وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر اچھے سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ایشوز کہاں آ رہے ہیں۔ تو جب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو پھر ان کا جو ہے وہ سلوشن بھی فائنڈ آؤٹ نہیں ہوگا اچھے سے۔ تو اس لیے اگر ٹیچر کی جو ہے وہ لسننگ اسکل اسٹرانگ ہوں گی تو میں اس کو جو ہے وہ کہوں گا کہ وہ ایک گڈ ٹیچر جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بتایا کہ ایک اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ سر جو ہمارا جو آپ سے اگلا سوال ہے کہ ایک اچھا طالب علم بننے کے لیے کن چیزوں کو اپنانا چاہیے؟
ہاں جی، اگر اچھے طالب علم کی بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلے تو جو ہے وہ اچھے طالب علم کا جو ہے وہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اس کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ٹیچرز کی، اپنے جو ہے وہ پیرنٹس کی اور اپنے بڑوں کی جو ہے وہ عزت کرنی چاہیے. اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ ہے ہارڈ ورک. کیونکہ اسٹوڈنٹس کا خیال ہوتا ہے کہ شاید کوئی شارٹ کٹ سے جو ہے وہ ہمیں آؤٹ پٹ مل جائے گا. تو شارٹ کٹ جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ ٹربل میں ڈال دیتا ہے. تو اس لیے اسٹوڈنٹس اگر اچھا بننا ہے تو اس کو ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے. تو اگر ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہوگا تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی. کیونکہ ہارڈ ورکنگ کرنے والا اسٹوڈنٹ نو ڈاؤٹ جو ہے وہ تھوڑا لیٹ پہنچ سکتا ہے مگر منزل پہ پہنچ ضرور جائے گا. اور اگر شارٹ کٹ والا جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ان کا قافلہ جو ہے نا وہ رستے میں جو ہے نا وہ جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بتایا کہ جو اچھا طالب علم جو ہے وہ کیسے بن سکتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ سے ایک دفعہ پھر جو ہے آپ کا اس جو شو میں ویلکم کرتا ہوں، اور جو ہے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے تھینک یو. قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو میرا جو آپ سے اگلا سوال ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ کس قسم کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اس کو، ایک ہاں غریب جی، آدمی کو؟ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ چاہے کوئی غریب ہے یا امیر ہے، سب کے جو ہے وہ ایک ہی ویژن ہے، ایک ہی سوچ ہے، وہ ہے ڈاکٹر اور انجینئر. تو میں جو ہے وہ خود بھی کوشش کرتا ہوں پیرنٹس کو سمجھانے کی، اور جو ہے وہ آپ کے توسط سے جو ہے وہ میں اپنی بات جو ہے وہ اپنے ویورز تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ پیرنٹس کو بھی چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے جو لوگ میڈیاکر فیملی سے ہیں اسپیشلی، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسکلفل ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں، بجائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ رٹافیکیشن کی طرف جائیں. کیونکہ ٹیکنیکل اگر ایجوکیشن آپ کے پاس ہوگی تو آپ جو ہے نا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے کسی بھی فیلڈ میں، کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آپ کر جائیں گے. تو اس لیے غریب جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ایوریج ہیں یا میڈیاکر فیملی سے ہیں، تو ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را جو ایجوکیشن جو ہے وہ نو ڈاؤٹ آپ کو جو ہے ڈیولپمنٹ تو کرتی ہے اخلاقی لحاظ سے، اس کو بھی تھوڑا بہت اسٹڈی کریں اور ساتھ ٹیکنیکل کی طرف موو کریں، تاکہ جو ہے وہ آپ باعزت روزگار کما سکیں اور اپنی فیملی کو جو ہے وہ رن کر سکیں. جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بتایا کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ کس طرح کی تعلیم اس کو حاصل کرنی چاہیے. تو جو یہ سوالوں کا جو سلسلہ جو چلتا رہے گا، تو ہم جو ہے آپ کی جو لائف کے بارے میں ہم تھوڑے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جب آپ نے میٹرک کے بعد آپ نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد جو آپ نے کیمسٹری کی طرف آپ کیسے آئے، آپ نے کیمسٹری کو ہی کیوں چنا؟ ہاں جی، میٹرک جو ہے نا وہ اس میں پہلا جو انٹرسٹ جو تھا نا وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیمسٹری کی طرف جو تھا کہ میں رٹا سسٹم کے خود بھی خلاف ہوں، اور میں ڈے ون سے ہی جو ہے وہ اس کے جو فیور میں نہیں ہوں. اور میں نے باقی سبجیکٹس کو بھی دیکھا ہے تو وہاں میں نے کیمسٹری کو تھوڑا سا پریکٹیکلی پایا ہے. تو اس وجہ سے میرا انٹرسٹ کیمسٹری کی طرف جو ہے وہ پریکٹیکل کی وجہ سے بھی جو ہے وہ زیادہ تھا. اور پھر کچھ مارکس بھی اس سبجیکٹ میں میرے جو ہے وہ اچھے آئے تھے، تو اس وجہ سے میری کیمسٹری کے ساتھ جو اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ مضبوط ہو گئی. کیونکہ باقی جو سبجیکٹس ہیں جس طرح سے جو ہے وہ باٹنی ہے یا زالوجی وغیرہ ہیں، ان سبجیکٹس میں نا کافی حد تک رٹافیکیشن آ جاتی ہے. تو مگر کیمسٹری جو ہے وہ ٹوٹلی بیس کر رہی ہے پریکٹیکلز پہ، اور اس وجہ سے میرا جو ہے وہ رٹا سسٹم سے میری خود کی بھی جان جاتی ہے، اور رٹا سسٹم کا جو ہے وہ آؤٹ پٹ بھی کوئی نہیں ہے، جسٹ کریمنگ کرنی ہوتی ہے، سیکھنا سکھانا کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے میں خود بھی اس کے خلاف تھا، اور میں نے اس لیے جو ہے وہ کیمسٹری کو چوز کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جو ہے وہ پریکٹیکلز کو جو ہے وہ کیا جائے اور اس کی بیس پہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہو. جی بہت شکریہ. سر آپ جب اب کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے جو اسکولز میں جو آن لائن کلاسز ہو گئی تھی، جو ابھی بھی ہو رہی ہیں، تو آپ نے مطلب کہ اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آن لائن کلاسز کی، اپنی جو آپ کی اکیڈمی ہے اس کی طرف سے آپ نے کیا مطلب کہ ایکشن لیا؟ آپ نے آن لائن کیا یا پھر آپ نے پھر جو ہے ان کو چھٹیاں دی؟
हाँ जी, ऑनलाइन सिस्टम जो है ना वो कोरोना के से हट के भी अगर देखा जाए तो ऑनलाइन सिस्टम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसमें वक़्त की भी जो है वो बचत है और आप जो है वो आपका घर जो है वो आपका रूम ही जो है वो क्लासरूम होता है। इस हवाले से जहाँ तक जो है वो मेरी कोशिशों की जो है वो बात है तो मैंने कोशिश भी की थी कि जो है वो स्टूडेंट्स को भी इस बात पर जो है वो एग्री किया जाए कि वो ऑनलाइन सिस्टम की तरफ आएँ और पेरेंट्स को भी जो है वो कोशिश की थी मनाने की कि वो ऑनलाइन सिस्टम की तरफ आएँ। मगर सॉरी टू से हमारे जो है वो मेंटालिटी में फिजिकल एजुकेशन इतने ज़्यादा जो है वो ग्रो कर चुकी है कि हम ऑनलाइन की तरफ आना पसंद ही नहीं करते। जबकि कितना अरसा हम इग्नोर कर लेंगे इन द एंड जो है ना वो हमें ऑनलाइन की तरफ आना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें जी जी बहुत से फायदे हैं ऑनलाइन सिस्टम के और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम जो है वो यही कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि जब तक ऊपर हमारे ऊपर जो है वो टीचर डंडा लेके नहीं मौजूद होगा तो हमने जो है वो पढ़ना नहीं है। और ऑनलाइन सिस्टम में जो है वो डंडा सिस्टम नहीं होता, उसमें वही स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते हैं जिनको खुद इंटरेस्ट होता है एजुकेशन के साथ। और इससे जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है स्टूडेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का भी आइडिया होता है क्योंकि फोर्सफुली तो किसी को आप पढ़ा सकते हैं मगर जो खुद पढ़े मजा तो वो है ना कि इंसान को खुद इंटरेस्ट होनी चाहिए एजुकेशन से। तो ऑनलाइन सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है क्लासेस किस टाइम ऑनलाइन है, किस टाइम हमने अटेंड करनी है, खुद ऑनलाइन होना है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब स्टूडेंट्स के अंदर आएंगी तो कल को यही स्टूडेंट्स जब मार्केट में जाएंगे तो फिर ये कभी ये वेट नहीं करेंगे कि ऑफिसर आ रहा होगा तो हमने काम करना है, ऑफिसर की एब्सेंस में हमने जो है वो सुकून करना है। क्योंकि हमें एजुकेशन में ये सिखाया जाता है कि जब तक टीचर क्लास में मौजूद होगा हमने जो है बुक्स को रीड करना है, जैसे टीचर क्लास से बाहर जाएगा हमने जो है वो काम करना छोड़ देना। तो जब ऐसी हमारी मेंटालिटी ग्रो करेगी तो फिर हम जब फील्ड में आते हैं तो वहां भी हम क्या करते हैं कि जब ऑफिसर मौजूद होता है सर पे तो हम काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल है, हेड टीचर है, जैसे जो है वो प्रिंसिपल या हेड टीचर या ऑफिसर जो है किसी भी फील्ड में जो है वो थोड़ा सा जो है फासले पे जाता है हम काम करना छोड़ देते हैं। और अगर हम ऑनलाइन सिस्टम से आएंगे हमारी जो है मेंटालिटी इस तरह से ग्रो की होगी कि हमने काम करना है चाहे कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा। तो फिर जो है वो ऑटोमेटिक सी बात है कि हम ऑफिसर्स को जो है ना वो नहीं देखेंगे, हम अपने काम पे फोकस रखेंगे और उसके रिजल्ट्स जो है वो हमें जो है वो डेवलपमेंट की फॉर्म में सामने आएंगे। अब देखिए जो जितने भी जो है वो अब्रॉड कंट्रीज है वहां देखें जो है वो जो भी इम्प्लॉय होता है उसके अंदर खुद जो है वो एक एहसास जिम्मेदारी होता है कि मैंने ये काम करना है। मगर हमारे यहाँ क्या होता है कि फोर्सफुली काम करवाया जाता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अदारों को भी सोचना चाहिए और पेरेंट्स को भी बच्चों को थोड़ा सा जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल बनाएं, उनको जिम्मेदारी दें, ऑनलाइन सिस्टम की तरफ लाएं। टाइम की बचत है, आपका रूम क्लासरूम होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत नहीं है और जो है वो आप जो है वो इजीली जो है वो एक नेट और लैपटॉप की मौजूदगी से जो है क्लास कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैंने एकेडमी में भी ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च करने के लिए जो है वो कोशिशें की थी मगर स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स आया, मगर फिर भी मायूस नहीं होना चाहिए। इस हवाले से मैं कोशिश कर रहा हूँ और यूट्यूब चैनल भी मेरा है उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स को यूट्यूब की तरफ लाया जाए ताकि वो स्टूडेंट जो हर रोज फिजिकली आके क्लासेस अटेंड करते हैं वो जो है वो अपने घर में बैठ के जो है ये हर चीज जो है वो स्टडी भी कर सकें और अंडरस्टैंड भी कर सकें और जो है वो उसका जो है आउटपुट भी दे सकें। जी, बहुत शुक्रिया। आपने ज़िक्र किया कि जो है आप यूट्यूब पर भी जो है लोगों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे जी में हमारे नाज़रीन जो देखने वाले हैं उनको बता दें कि आप यूट्यूब पर कैसे पढ़ा रहे हैं और आपका चैनल का नाम वगैरह जो है वो तो मैं आपको जो लिंक है यूट्यूब का वो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उससे पहले आप जो है नाज़रीन को बता दीजिए कि आप किस तरह आप जो है वो जो स्टडी करवा रहे हैं और जो है आप नाज़रीन किस तरह यूट्यूब पर जाएँ और इसके बारे में डिटेल से बता दें प्लीज़। हाँ जी, यूट्यूब पर जो है वो मेरा जो मेथोडोलॉजी है वो बिल्कुल वही है जो फिजिकली जो है वो क्लासेस में होता है मगर उससे बल्कि बेहतर होगा कुछ ना कुछ। तो उसमें क्या होगा कि जो भी टॉपिक्स होते हैं जिस तरह 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है तो उसके जो है वो क्लास टॉपिक्स जो है वो मैं रूटीन से जो है वो अपलोड करता रहता हूँ ताकि वो टॉपिक्स जो है वो स्टूडेंट्स फिजिकली मेरी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, या जो है वो
ملتان سے باہر کے کچھ اسٹوڈنٹس اگر مجھے جو ہے وہ فالو کرنا چاہیں سننا چاہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو، مین آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ کوئی بھی اگر سننا چاہے تو اس کے لیے پرابلم نہ ہو. تو اس کے لیے جو ہے وہ میں جو ہے وہ روٹین بیسس جو ہے وہ لیکچرز اپلوڈنگ کرتا رہتا ہوں. تو میرے جو بھی ینگسٹرز ہیں 9th ہے 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ، تو یہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایزیلی میرے چینل کو اپروچ بھی کر سکتے ہیں، اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے جو بھی کنفیوژنز ہوں گے یا جو بھی ٹاپکس وہ سمجھنا چاہیں گے تو میں ان کو جو ہے وہ اسی ٹاپک پہ جو ہے وہ ویڈیو پرووائڈ کر دوں گا. جیسے ان کا کمنٹس آئے گا نیکسٹ ڈے ان کی وہی ویڈیو جو ہے وہ ان کو یوٹیوب چینل پہ جو ہے وہ میرے پہ نظر آ رہی ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، آپ نے بتایا کہ ناظرین ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی ان سے لیکچر وغیرہ یا پھر کوئی آپ یوٹیوب پر ان کا جو چینل جو آپ سرچ کریں گے آپ جو ہے اس پر وزٹ کریں گے جب، تو اگر آپ کو کوئی جو ہے سوال آپ کو نہیں مل رہا، لیکچر کوئی بھی نہیں مل رہا، تو آپ کسی بھی ویڈیو میں اس کا کمنٹ میں جو آپ کمنٹ کر دیں کہ یہ سر ہمیں چیز چاہیے، تو سر جو ہیں جلدی سے جلدی اس کا جو لیکچر جو ہیں وہ آپ کو بھیج دیں گے. تو سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت ڈیٹیل سے ہمیں بتایا. تو سر میرا جو آپ سے اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا تعلیم تخلیقی ہونے میں کوئی کردار ادا کرتی ہے؟ سر میں سمجھا نہیں آپ کا کویشچن. کیا تعلیم تخلیقی ہونے میں کوئی کردار ادا کرتی ہے؟ ہاں سر دیکھیں کریکٹر بلڈنگ کی یہ بات کی جائے، سوال جو ناظرین کی طرف سے تھا. کریکٹر بلڈنگ کی بات کرنے آئی تھنک آپ. تعلیم تخلیقی ہونے میں کوئی کردار ادا کرتی ہے؟ ہاں دیکھیں ایجوکیشن جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے، مگر ہمارے یہاں جو ہے وہ تعلیم کو جو ہے وہ نوکری کی نظر سے دیکھا جاتا ہے یا پیسے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو ایجوکیشن کو جو ہے وہ بزنس سمجھتے ہیں یا ایجوکیشن کو جو ہے وہ جو ہے پیسے کے پوائنٹ آف ویو سے نوکری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، تو سوری ٹو سے ان کو لیے تو یہاں کوئی بھی جو ہے وہ تخلیقی صلاحیتیں نہیں ان کی اجاگر ہوں گی. مگر وہ لوگ جو ایجوکیشن کو جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ اپنے اندر ڈیولپمنٹ امپروومنٹ لانے کے لیے اسٹڈی کرتے ہیں، تو یقیناً ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ علم کے بغیر جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ جانور ہے. ٹھیک ہے، یہ ایجوکیشن یہ تعلیمی جو ہے وہ انسان اور جانور میں ڈسکریمنیشن کرتی ہے، فرق کرتی ہے. تو اس لیے اگر کہ کوئی انسان جو ہے وہ ایجوکیشن سے جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ کرنا چاہتا ہو تو یقیناً اس کا کریکٹر جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور اگر اس ایجوکیشن کو جو ہے وہ ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں. مگر سوری ٹو سے میں بھی میرے ویورز میرے سے اتفاق کریں یا نہ کریں، ہماری جو ہے وہ میجورٹی جو ہے نا وہ ایجوکیشن کو نوکری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہے، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہے. کوئی جو ہے وہ ہمارا لرننگ پوائنٹ آف ویو نہیں ہوتا کہ ایجوکیشن سے کچھ لرن کرنا ہے کچھ سیکھنا ہے، ایسی ہماری کسی کی بھی مینٹل اپروچ نہیں. جی بہت شکریہ ناظرین، جیسا کہ آپ کے جو سوالوں کے جواب ہیں وہ سر نے بہت ہی ڈیٹیل سے اور اچھے طریقے سے جو ہیں ہمیں بتائے ہیں. تو ناظرین آپ کا بھی شکریہ جو آپ نے سر سے سوال کیے ہیں، اور سر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ناظرین کے سوالوں کے جو ہے وہ جواب دیے ہیں. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ترقی کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے؟ ہاں جی، ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں جو ہے وہ ایک ایگزامپل کا سہارا لوں گا، اور اس میں ایگزامپل میں جو ہے وہ میں کوٹ کروں گا جاپان کی ایگزامپل. تو سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جو ہے وہ جاپنیز پر جو ہے وہ لٹل بوائے فال کیا امریکہ نے، تو اس کے بعد جو ہے وہ جاپان کی جو صورتحال تھی وہ بہت ڈاؤن ہو گئی. تو جو ہے وہ امریکہ کا جو ہے وہ کنٹرول تھا جاپان پر. تو جیسے جو ہے وہ ان سختیوں میں نرمی آئی تو جاپان نے جب پہلی ڈیمانڈ رکھی تھی وہ یہ تھی کہ ایجوکیشنل سسٹم جو ہے نا وہ ہمارے انڈر کر دیا جائے، باقی سارا جاپان اپنے کنٹرول میں رکھیں، صرف ایجوکیشن ہمیں دے دیں. تو امریکہ نے کہا کہ یہ تو فضول سا ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایجوکیشن دے دیتے ہیں جاپان کو. ایجوکیشنل سیٹ اپ جیسے جو ہے وہ جاپان کو دیا تو جاپان نے جو ہے نا وہ اپنی جو جنریشن تھی اپ کمنگ جنریشن اس کی جب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، اپنا نصاب لے کر آئے، تو وہی جنریشن جو ہے وہ
جب سامنے آئی تو اس نے جاپان کو جو ہے وہ G7 میں جو ہے وہ سٹینڈ کر دیا کہ، اور اس ٹائم جو ہے وہ جاپان بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے جو کہ سب کے سامنے ہے۔ مگر پھر بات وہی ہے کہ اگر ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اپنا بنایا ہوا ہو، مگر ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہم صرف کاپی پیسٹ چل رہے ہیں، ہماری اپنی کوئی تخلیق نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا ایجوکیشنل سسٹم لے کے آنا چاہیے، جو پرانا ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ اب جو ہے کک آؤٹ کرنا چاہیے، اور اپنا نصاب لے کے آنا چاہیے، اس پر امپلیمنٹیشن کروانی چاہیے، اور اسی کو جو ہے وہ اپنی ینگ جنریشن کو فالو کرنا چاہیے، تاکہ آنے والے 15 سے 20 سال جو ہیں وہ اس کے بعد جیسے ہی جو نسل جو ہے وہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گی تو یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ مگر ابھی تک نہ سابقہ حکومتوں نے کوئی اس کے بارے میں سٹیپ لیا، اور نہ ہی جو ہے وہ کرنٹ جو کتوں نظام جیسے چل رہا ہے 1947 سے ویسا ہی جو ہے وہ نظام چل رہا ہے، کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں ہماری امپروومنٹ بھی نہیں آئی، اور وہ جاپان جو کہ لٹل بوائے کو فیس کرنے کے بعد جو ہے آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کتنی اس کی ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے وہ سب کنٹریز کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے رہا ہے اٹامک وار کے بعد بھی۔ اور ہم جو ہے وہ 1947 کے بعد اب دیکھ لیں ہماری کنڈیشن کیا ہے، کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم ایجوکیشن پر فوکس نہیں ہے، ایجوکیشن کے لیے ہمارا پراپر بجٹ نہیں ہے، تو جس کے ثمرات جو ہے وہ پھر ہمارے سامنے ہی ہے کہ کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں ہو رہی۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جو ہے ترقی کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے اس پر جو ہے آپ نے جو مثال دے کر آپ نے ہمیں بتایا، تو اس کے لیے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں جو اس کے بارے میں بتایا۔ تو سر آپ سے جو میرا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قوم کی ترقی کے لیے اساتذہ کا کیا کردار ہے؟ ہاں جی، قوم کی ترقی کے لیے جو ہے وہ اساتذہ کا کردار جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، بیک بون کی طرح ہے۔ اگر اساتذہ جو ہے وہ سنسیئر ہو جائیں اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے پروفیشن کے ساتھ، اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ سر انجام دیں، تو میں کہتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ ضرور ترقی کر سکتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی جی قوم ہے، کوئی بھی نسل ہے، اس کی جو ہے وہ بنیادیں جو ہے نا وہ ٹیچرز نے بنانی ہوتی ہیں، اساتذہ نے بنانی ہوتی ہیں۔ اور یہی جو جی ہمارے سامنے جو ہے کوئی بیوروکریٹ آتا ہے، کوئی سیاست دان آتا ہے، کوئی ڈاکٹر آتا ہے، کوئی انجینئرز آتا ہے، ان سب کو جو ہے وہ تراشنے والے بنانے والے جو ہیں وہ اساتذہ ہیں۔ اگر ٹیچر جو ہیں ان کو جو ہے وہ ایجوکیشن کے میدان میں جو ہے وہ نمبر گیمنگ کے میدان میں سر، آپ کا انٹرنیٹ شاید چلا گیا ہے، آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی۔ ناظرین، انٹرنیٹ کا تھوڑا مسئلہ بن گیا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو ابھی جو ہے کوشش ہماری یہی ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ یہ کنیکٹ ہو جائے۔ تو ابھی ان کا جو ہے وہ کنیکٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو ابھی ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد جو ہے دوبارہ جو ہے وہ کنیکٹ ہو پائیں۔ تو ابھی ہم ان سے رابطے میں ہیں، تو ابھی وہ ان سے جی وہ بھی ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ہیں جو ادھر جوائن ہو پائیں۔ تو سر جو ہے وہ بہت ہی اچھے جو ہے ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ تو ناظرین ناظرین اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، اور میری آپ سے یہ ایک اور درخواست ہے کہ میں جو ہے جب کوئی بھی گیسٹ لے کر آتا ہوں تو اس کے لیے اس سے پہلے جو ہے میں ایک اس کا ایک ایڈ جو ہوتا ہے وہ پوسٹ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو آپ جو اگر کوئی آپ کا کوئی اگر سوال ہو تو آپ اس پوسٹ کے کمنٹ میں یا پھر مجھے ان باکس میں یا پھر میرا واٹس اپ نمبر اسکرین پر چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جی میل اکاؤنٹ بھی ہے اور باقی بھی سارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، تو آپ جو ہے اس پر مجھے
میسج کر سکتے ہیں کہ آج کا جو سوال ہے وہ آپ ان سے یہ پوچھیں، تو ہم ان سے رابطے میں ہیں، تو ابھی وہ میسج کر رہے ہیں، ٹائپ کر رہے ہیں، تو میں ابھی ان سے رابطہ کر کے آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرواتے ہیں۔ ناظرین، ان کے انٹرنیٹ کی وجہ سے تھوڑی پرابلم بن رہی ہے، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو ابھی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ٹرائی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں کہہ رہا تھا کہ آپ سے آپ کو اگر کوئی ہمارے گیسٹ سے کوئی سوال اگر آپ اپنے طور پر پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جو ہم مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس پوسٹ کے کمنٹ میں جو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ ان سے یہ سوال جو ہے ہماری طرف سے پوچھیں، وہ میں ضرور آپ کا سوال پوچھوں گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر میں ان سے پوچھوں تو وہ بھی میں پوچھوں گا۔ تو ابھی وہ سر جو ہے وہ ٹرائی کر رہے ہیں، تو ابھی آپ آتے ہیں تو ان سے ابھی مزید سوال جو ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ جی، ان کی جو ہے وہ انہوں نے میسج کیا ہے، تو وہ ان کی جو لائٹ ہے وہ چلی گئی ہے، تو وہ معذرت خواہ ہیں کہ وہ جو آج کا جو شو ہے ابھی سے جوائن نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے میں بھی آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ ویسے ہم نے جو ہمارا ٹائم جو ہے ہو چکا تھا، کافی سوال ہم نے ان سے کر لیے تھے، تو ان سے ہم جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں، اب دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔